السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے جواب تو دو دلی والوں، بہت سیدھے ہیں دلی والے، بہت سیدھے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بتاتے تھے مرکز نظام الدین میں کہ ابھی ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں. فرشتہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو چوک ہوگی. اس لیے آپ کو دو تین باتیں مختصر وقت میں سمجھا دیتا ہوں. گناہ ہو جائے آدمی فوراً نیک کام کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے عبدی ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وَأَنَا أَتْلَوْكَ عَلَى فِرَاشِكَ فِي اللَّيْلِ. اے میرے بندے، تو رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. دن بھر گناہوں سے تو میرا مقابلہ کرتا ہے، رات کو فرشتوں کے ذریعے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں. کریم ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اگر ہمارے گناہوں سے بھر جائے، اتنا بڑا گنہگار تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ گناہوں سے بھر جائے. حدیث شریف میں آتا ہے اے میرے بندے، تو ایک ندامت کا آنسو بہا دے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کریم. اس لیے توبہ اور استغفار کا آدمی اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، چلتے اٹھتے بیٹھتے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اتنا بڑا کریم ہے اللہ کو ہم سے محبت ہے، اللہ کو ہم سے محبت ہے. ایک قصہ سنا دیتا ہوں. قارون کو جب بد دعا لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، دھسنا شروع ہوا. وہ ایک دم سے نہیں دھسا، پہلے اس کا انگوٹھا گیا، پھر دوسری انگلی گئی، آہستہ 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 وہ اندر جانے لگا. تو وہ سمجھا کہ یہ موسیٰ کا جادو ہے. تو کہنے لگا کہ موسیٰ میں سمجھتا ہوں تیرا جادو ہے. حالانکہ وہ موسیٰ کا جادو نہیں تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا. جب وہ گھٹنے تک آیا تب تک وہ موسیٰ کا جادو ہی سمجھتا رہا، لیکن جب ایک دم سے دھسنا شروع ہوا اور ناف تک آیا تو سمجھ گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ کا جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہ جو ہے اپنے سینے تک آیا تو سانس گھٹنے لگا اس کا. تو ایک ہی جملہ کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام سامنے ہی کھڑے تھے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے.
اے موسیٰ بچا لے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں کی، کوئی دھیان نہیں دیا۔ جب پورا دھس گیا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، کیا موسیٰ تیرا دل بھی تو بڑا سخت ہے، کئی مرتبہ یہ کہتا رہا کہ اے موسیٰ بچا لے بچا لے، تو نے کوئی توجہ نہیں کی، میری عزت کی قسم ایک مرتبہ اگر کہتا کہ اے اللہ بچا لے تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ کریم ماں باپ کو اپنے اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ یوسف علیہ السلام جب وزیر بنے تو ظاہر بادشاہ کے بادشاہ بنے، وزیر بنے، بیٹھے ہوئے تھے اپنے تخت پر، اور ایک نوجوان آیا، کہا یوسف اناج دے دو۔ یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اناج دے دو۔ دوسرے دن وہی نوجوان آیا، یوسف اناج دے دو۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور یہ کہا بھائی گزشتہ کل بھی تم آئے تھے، آج بھی آئے ہو، مصر میں سب جگہ جو ہے فاقہ، سب جگہ بڑے حالات ہیں، چلو آج دیتا ہوں لیکن کل نہیں ملے گا۔ اشارہ کیا بھی دے دو۔ تیسرے دن پھر وہی نوجوان آیا، یوسف اناج دے دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ بھائی تو روزانہ تو آ رہا ہے، لوگ سارے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو قانون یہ ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ اناج ملتا ہے اور ترتیب سے ملتا ہے۔ خیر یوسف علیہ السلام نے اناج دے دیا۔ چوتھے دن پھر وہی آیا، یوسف اناج۔ آج یوسف علیہ السلام نے تو غصے میں کہا بھی تو نے عادت ڈال دی روزانہ آنے کی۔ تو اس نوجوان نے کہا اما عرفتنی یا یوسف، یوسف مجھے آپ نے پہچانا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھی میں نے نہیں پہچانا۔ یہ کہا جس بچے نے بچپنے میں گہوارے میں آپ کے پاک دامنی کی گواہی دی تھی میں وہ ہوں۔ اس وقت بچہ تھا، اب جوان ہوا ہوں، میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا انت من الذی شہد شاہد من اہلہا، کیا تو ہے، تو نے میری پاک دامنی کی گواہی دی؟ اس نے کہا نعم انا من الذی شہد شاہد من اہلہا۔ تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا سارے فوجوں کو، اپنے امیروں کو، اپنے وزیروں کو، بھی اس کا چہرہ دیکھ لو، یہ روزانہ بھی آوے اس کو انکار مت کرنا، اس کو اناج دیتے رہنا، اس لیے کہ اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اللہ نے فوراً وہی بھیجی اور یہ کہا کہ یوسف جس نے زندگی میں ایک مرتبہ تیری پاک دامنی کی گواہی دی اور وہ بھی بچپنے میں دی، تو اس کا اتنا اکرام کرتا ہے، تو جو میرا بندہ اور بندی صبح شام میری پاکی کی گواہی دیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے، میں ان کا کتنا اکرام کروں گا۔ یہ محبت ہے۔ اس لیے لمبا بیان کا وقت ہے نہیں ہمارے پاس، ہم تو آئے تھے حاجی جی کے یہاں، تو مدینہ منورہ کا وعدہ تھا ہمارا کہ آپ کے گھر آئیں گے، یہاں بات انہوں نے کہا بات کر لو۔ تو اتنی بات آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرو۔ دیکھو اس وقت میں دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں، تو دجالی فتنے سے بچنے کے لیے ہم ہمارا ایمان کیسے بچائیں؟ یہ تو ہے نا کہ ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے، نہیں بچانا، تو 3 کام کرنے ہوں گے ہم کو۔ 3 کرو یا تینوں میں سے 1 کرو، لیکن 3 کام کے علاوہ چوتھا کام نہیں ہے۔ 3 کام مسلمانوں کو کرنے ہوں گے۔ آج جو میرا سبق چلتا ہے واٹس ایپ کے اوپر، آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے، تو آج میں نے یہی ویڈیو وائرل کیا ہے۔ ہمارا ایمان بچانے کے لیے ساری دنیا میں جو ہے ہمارا سبق چلتا ہے الحمدللہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان اگر بچانا ہے، ہماری اولادوں کا ایمان بچانا ہے، ہماری نسلوں کا ایمان بچانا ہے، تو 3 کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو مدارس سے اور مکاتب سے جوڑ لو۔ نمبر 2، دعوت و تبلیغ کا مبارک کام جو چل رہا ہے، اللہ نے چلایا ہے، اپنے آپ کو اس سے جوڑ لو۔
نمبر 3، اپنے آپ کو علماء سے، اللہ والوں سے جوڑ لو، خانقاہوں سے جوڑ لو۔ اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں، اپنا ایمان بچاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اور کم سے کم نہیں کر سکو تو میرا واٹس ایپ کا سبق سنو، 5 منٹ کا سبق ہوتا ہے، کروڑوں آدمی سنتے ہیں، سنو کیا کہتا ہوں میں، تو کچھ نہ کچھ ایمان کا پانی پہنچتا رہے گا۔ ہر آدمی 3 چلہ جا نہیں سکتا، اور 3 چلہ جاتا ہے تو ٹائم بھی برابر نہیں لگاتا، وہ تو ہم جانتے ہیں نا، ہم تو تبلیغ کے بیٹے ہیں، میں تو تبلیغ کا بیٹا ہوں نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ جائیں گے تو ٹائم بھی برابر نہیں لگاتے، تم پھر کر آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، جماعت میں جاوے آدمی اپنا وقت صحیح لگا دے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ میں نکل کر میں جیسا کہوں ویسا اگر تم وقت لگاؤ گے تو 3 دن میں قطب بن کے آؤ گے۔ 3 کام کرو، مدارس اور مکاتب سے اپنے بچوں کو جوڑ لو، اپنے آپ کو جوڑ لو۔ مدارس بہت ہے الحمدللہ، آپ کے علاقے میں تو اور بہت ہے، اور دعوت تبلیغ کا کام سدا بہار ہے، ہر جگہ ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے پر خانقاہیں ہر جگہ ہیں الحمدللہ، اللہ والے ہر جگہ ہیں، جو آدمی اپنے آپ کو جوڑ لے کسی نہ کسی سے۔ اب آخر میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے دلی والوں بتاؤ تو صحیح، قبول کرو گے؟ ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، یہ میرا ہدیہ ہے، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، 5 نام ہیں اس کے۔ دلی میں تو آپ نے پراپرٹیاں بہت بنا دی، اللہ بہت برکت دے۔ آپ اب کسی دیہات کے رہنے والے ہوں گے تو وہاں پر بھی آپ نے زمینیں لے لی، ہماری دعا ہے اللہ آپ کو بہت برکت دے عافیت کے ساتھ۔ لیکن ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ اب جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ؟ اور آسان طریقہ بتاؤ جنت میں پراپرٹی کا۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ پڑھوں اور ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا پھر تو میں تو بہت محل بناؤں گا۔ اذن لا استکثر یا رسول اللہ، میں بہت بناؤں گا محل۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو محل بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں سکے گا۔ تو میں آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو 24 گھنٹے میں۔ چلتے ایک ساتھ نہیں پڑھنا، چلتے چلتے پڑھو۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، یہ 313 ہو گئے۔ اور اگر کوئی 315 پڑھے تو بھی حرج نہیں ہے، 320 پڑھے تو بھی حرج نہیں ہے، جتنا گڑ ڈالو کہ مٹھائی ہوگا۔ ہمارے ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں نے بیان کرنا شروع کیا تو ڈاکٹر نے کہا، مجھے فون آیا امریکہ سے، انہوں نے کہا کہ حضرت جی جب سے آپ نے مجھے بیان میں کہا ہے واٹس ایپ پہ آپ کے ابھی سبق تو پہنچ جاتا ہوگا نا انشاءاللہ، کہیں نہ کہیں وہ آپ دیکھتے ہوں گے واٹس ایپ کے اوپر ہمارا سبق پہنچ جاتا ہوگا۔ تو کہا حضرت جی جب سے میں نے سنا ہے تو میں نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ میں نے پڑھا، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ لیکن یہ بتائیے مجھے محل ملیں گے؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محل دے گا، کیونکہ نبی کی بات ہے۔ لیکن چونکہ مولوی ایک بات پوچھوں، یہ پوچھو، یہ کہا کہ حضرت جی یہ بتائیے کہ اتنے سارے محل ہوں گے تو وہاں پہ کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جیسے کہ گجراتی اور پنجابی، گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو کرائے کا بہت فکر رہتا ہے کہ کرایہ آنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کرایہ تو وہاں نہیں آئے گا تو اتنے محل کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں اللہ کے سامنے مشورہ کر لیں گے، لیکن ملے گا ضرور۔ تو آپ لوگ بھی بناؤ گے محل انشاءاللہ؟
اور بہت آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو۔ درود شریف شارٹ والا، نماز والا مت پڑھو، نماز والا لمبا پڑھے گا، آپ پڑھ نہیں سکتے تو چھوڑ دو گے۔ شارٹ والا پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو آدمی ذرا جلدی سے پڑھ بھی لے گا اسے۔ اور استغفار بھی شارٹ والا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ 313 313 313 یہ ہدیہ دے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ یہ اگر عادت ڈال دو گے تو اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور ایک حدیث سنا دوں، حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، ایک صحابی ہے، انصاری صحابی ہے، ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں۔ جب مدینہ منورہ میں انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے۔ مدینہ منورہ سے تبوک 650 700 750 کلومیٹر ہے، بہت لمبا ہے۔ تو حضرت جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک میں، یہ کہا حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ جنازہ ہم وہاں پڑھ لیں مدینہ میں ہی، یا ان کی لاش یہاں لے آویں تبوک؟ آپ نے فرمایا نہیں تبوک لاؤ، ان کا جنازہ یہاں لاؤ۔ چنانچہ سارے کے سارے صحابہ مدینہ منورہ سے ان کو اٹھا کر تبوک لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہی دفن کر دیں تبوک میں یا بقی میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقی میں دفن کرو، یہاں نہیں، بقی لے جاؤ۔ یعنی گویا کہ اعزاز ملا، آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، حضور نے اعزاز دیا ان کو۔ جنازہ آیا، فرشتے لائے، حضور نے جنازہ پڑھا، پھر یہاں سے اٹھا کر وہاں لے گئے، بقی میں دفن کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ جبریل یہ اعزاز کیوں ملا؟ بھئی آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز کیوں ملا اسے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اس لیے اعزاز ملا ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اٹھتے بیٹھتے۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، رات کو نیند نہ آوے نا تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا۔ بعض نیند نہیں آتا تو یوٹیوب دیکھتا ہے، کبھی گانے سنتا کرنا نا۔ رات کو نیند نہ آوے تو کچھ بنگلے بنا دینے کے، تو جنت کے بنگلے بھی بن جائیں گے، نیند بھی آ جائے گی۔ سمجھ گئے میری بات؟ بھائی کچھ نہ کچھ اخلاص پڑھتے رہو تو بنگلے میں تیار اور نیند بھی آ گئی۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ آج کل لوگ پریشان بہت ہیں، جادو، جنات، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، جس گھر میں دیکھو الجھے، کاروبار نہیں چلتا، پیسے قرضہ لے گیا پیسہ نہیں دیتا، دنیا بھر کے حالات ہیں۔ ایک وظیفہ مختصر سمجھاتا ہوں، جو کہ یہ مسجد ہے ہماری، اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا وہ ہے، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ۔ ہر آدمی کے گھر میں تقریباً 4 کونے ہوتے ہیں، تو ہر کونے کے اندر آدمی آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنے کا معمول بنا لے۔ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا بنگلہ دیا ہے یا اتنا بڑا مکان ہے کہ آپ کے 50 کمرے ہیں اندر، تو 50 کمروں میں نہیں پڑھنا، 50 کمروں میں پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ آپ ایک کمرہ متعین کر لیجئے، آپ کا بیڈ روم متعین کر لیجئے، بس آپ اپنے بیڈ روم میں پڑھ لو گے تو اس کا اثر سارے گھر تک پہنچ جائے گا، جو بھی آپ کا بنگلہ ہے، جتنے کمرے ہیں، سب تک اثر پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ آج یہ کر کے دیکھو تو دیکھو فائدہ کیا ہوگا، جتنے جنات، جادو یا حسد وسد سب نکل بھی جائے گا اور اللہ حلال مال بھی دے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا یہ معمول تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے میرا یہ معمول ہے، میرے گھر کے چاروں کونوں کے اندر میں آیت الکرسی روزانہ پڑھتا ہوں، 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے دیکھو اللہ نے مجھے کتنا مال دیا، اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ جب عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوا اور ان کے گھر میں جو سونا نکلا تو اس سونے کو ورثے میں تقسیم کرنے کے لیے کدالیاں لائی گئی کاٹنے کے لیے، تو کدالیاں ہتھوڑے وہ ٹوٹ گئے لیکن سونا ختم نہیں ہوا، اتنا اللہ نے مال دیا تھا ان کو۔ یہ کرنا بھی شروع کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور نمازوں کی پابندی کرو۔
دیکھو اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے اور ہندوستان کی تقدیر بھی اللہ بدل رہا ہے. دھوکے میں مت رہنا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. ہندوستان کی تقدیر بھی اللہ بدل رہا ہے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب تین نامناسب حالات تین جگہوں پر آئیں گے. پانی صحیح حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب تین نامناسب حالات تین جگہوں پر آئیں گے. ایک عربوں پر آئیں گے, جزیرۃ العرب جو بھی چل رہے ہیں, اور ایک آئیں گے مغرب کی طرف یعنی یہ امریکہ یورپ, اور ایک آئیں گے مشرق کی طرف یعنی چائنا ملیشیا انڈونیشیا جو مشرقی علاقے ہیں وہاں آئیں گے. تو اب یہ قیامت کی ابتدا شروع ہوگی. آپ سمجھ گئے یہ حالات جو ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ تو حضور پہلے کہہ چکے ہیں. خسف تین خسف آئیں گے, جزیرۃ العرب مغرب اور مشرق. تو دنیا یوں لپیٹے میں آئے گی اور اس لپیٹے میں آ کر جو قیامت آ جائے گی. اس لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے, آدمی اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لے, ہیرا پھیری ختم کرو. ہمارے اللہ معاف فرمائے, ہمارے یہاں چالاکیاں بہت ہیں, دین کی سمجھ نہیں ہے, دین کی سمجھ بہت تھوڑی. یہ نہیں, دین کی سمجھ رکھو, اللہ کے حکامات کو پورا کرو. اور بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی جسے دعا مانگنے کی توفیق ملے. جسے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی وہ آدمی بدبخت ہے. یاد رکھنا, قبول کرے نہ کرے وہ تو اللہ کا کام ہے, لیکن دعا مانگو, تمہاری قبول ہو یا نہ ہو اللہ سے دعا مانگو. دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. تو دعا مانگو گے انشاءاللہ. اور میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں اس مرد کے لیے, اس عورت کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اگر آپ میری دعاؤں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو انشاءاللہ میری دعاؤں میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ. حرم شریف کی دعا ملے گی. جب جاتا ہوں کہیں نہ کہیں سفروں میں ہوتا ہوں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے میری ساری دعاؤں میں آپ پارٹنر رہو گے. دعا مانگو گے انشاءاللہ. اب یہ میرا ہدیہ قبول کر لیا 313 313 313, اسے پکڑ لو آپ. اس کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. یہ میری تسبیح ہے. اس کا نام بھی ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. یہ میری تسبیح. اس کے بہت قصے ہیں. میں نے کئی مرتبہ واٹس ایپ کے اوپر ایک قصہ صرف بیان کر دوں. میں بمبئی جاتا تھا, ہماری تفسیر ہوتی تھی وہاں نواب مسجد میں. اب تو بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا, اس لیے زیادہ وہاں رہتے نہیں ہیں. رمضان ہم مدینہ منورہ میں گزارتے ہیں حاجی جی کے ساتھ. الحمدللہ ہماری مسجد نبوی کے ساتھ ہی ہمارے حاجی جی جو ہے وہ. تو میں ایک لڑکی بیچاری کھڑی تھی, اس نے کہا ابو جی میری 28 سال کی عمر ہو گئی, شادی ہی نہیں ہوتی میری. میں نے کہا بیٹا میں کچھ تجھے وظیفہ بتاؤں, کرے گی تو؟ کہا ابو جی کروں کی, بہت پریشان ہوں. میں نے کہا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ اور اللہ سے دعا مانگ. اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا, اب 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا پہلے تو 100 مرتبہ پڑھواتے تھے, اب 313 مرتبہ پڑھوا رہے ہو. میں نے کہا بھائی تمہاری زمین کا بھاؤ بڑھ گیا تو میرا سورہ اخلاص کا بھی بھاؤ بڑھ گیا. اور دوسری مرتبہ جب آؤں گا تو اور آگے بڑھا کے کہوں گا. ابھی 313 تو اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ 313 بدرین کی تعداد ہے. تو اس تعداد میں اللہ نے برکت رکھی ہے. خیر اس سے پڑھنا شروع کیا, میں روانہ ہوا, میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے کہا کہ او بیٹا یہاں یہ میری تسبیح بھی لیتے جا. میری تسبیح کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. یہ میری تسبیح کا نام ہے, یہ تسبیح لیتی جا. خیر تسبیح لے کر گئی. وہ 1 سال کے بعد آیا, یہ لڑکا لے کے کھڑی تھی اور تسبیح یوں لے کے کھڑی تھی. میں سمجھ گیا کہ بھی میری تسبیح ہے. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا الحمدللہ جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار یہ وظیفہ کرنا شروع کیا, آپ کی تسبیح پر عمل کرنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا.
اللہ نے بہت اچھا شوہر دیا اور اتنا اچھا شوہر دیا کہ اللہ نے مال بھی بہت دیا اور اللہ نے تعریفیں کرنے لگی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کا مال ہے، اب اسٹاک مت کرنا، اگر اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا. خرچ کرتی رہنا، جتنا خرچ کرے گی اللہ اور دے گا. کہ ابو جی خوشخبری اور سناؤں؟ میں کہا سناؤں. کہ میرے محلے میں بہت لڑکیاں ہیں، کہتی ہیں کہ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو میں کہتی ہوں جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار تصویر دکھاتی ہوں اور تمہارا وظیفہ بتا دیتی ہوں. میں کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ. تو یہ آپ حضرات کو بھی وظیفہ دے کے، اب یہ میری تصویر ہے، میں جو پڑھتا ہوں. اب سارے مجلوں کو تو دے نہیں سکتا، کس کو دوں بھائی؟ ہمارے حاجی جی زیادہ حقدار ہے. لو حاجی جی، یہ میزبان ہے ہماری، انہی کے گھر پر ہماری دعوت ہے. انہی کے ہاں کون ہے؟ محسن صاحب. ٹھیک ہے محسن، آپ کو اختیار ہے. امام صاحب کو تو میں نے پہلے ہی دی تھی. ہاں تو یہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. چلو اب دعا کر لو. اچھا دعوت کے کام میں لگنا، چلے لگاؤ، 3 چلے لگاؤ، لیکن صفات کے ساتھ. پکنک کے لیے نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جماعت میں نکلا اور پکنک کر کے آ گیا کچھ نہیں ملے گا. خالیات گیا، خالیات آیا، کچھ نہیں ملنے کا. جماعت میں جاؤ، صفات کے ساتھ کام کرو، صفات کے ساتھ گشت کرو، صفات کے ساتھ اللہ کا نام لو یاد. اور میں آپ کو ایک دعا پڑھاتا ہوں، پڑھ لو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو جس نے پڑھا اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں موجود ہیں ان سب کے برابر اللہ نے نیکیاں لکھ دی. کتنا آسان ہے یہ. صحیح حدیثوں میں آتا ہے اور یہ ساری حدیثیں میں نے میری کتابوں کے اندر، میرے ترجموں کے اندر، میری تفسیر میں نے لکھ دی سارے اوپر کے حوالوں کے ساتھ. ایک مرتبہ اور پڑھ لو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دیکھو پھر سے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. ماں باپ کے لیے دعا بھی ہو گئی اور ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں بھی آ گئی. یہ میں بہت نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں آئیں گی اور جتنے جنات مرد اور عورتیں مسلمان آئیں گے ان سب کے برابر اللہ نے کیا دے گا. میں نے وہ قول چھوڑ دیا. بعض نے لکھا ہے کہ جب بھی یہ حضور نے جب بتائی ہے حدیث اس وقت سے لے کر قیامت تک جنات، انسان، مرد، عورتیں، وہی میں نے چھوڑ دیا. میں نے اس وقت میں میں نے جناتوں کو میں چھوڑ دیا، صرف انسانوں کے لیے جو پکا قول ہے. ہمارا دین کتنا آسان ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں حل تیار کے. اگر آپ کے یہاں جو یہ جائے مسجد ہے آپ کی قریبیوں کے مکان لینا ہو کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنے پیسے لگانے پڑتے ہیں اور مجھے کتنے جھمیلے ہوتے ہیں، تب جا کر مکان تیار ہوتا ہے. ہماری شریعت بہت آسان ہے، ہم اس کو آسان سمجھتے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ دونوں جہاں کی حاجات کے غیب سے تکفل فرما، دونوں جہاں کی ضروریات کے غیب سے تکفل فرما. اے اللہ اس جامع مسجد میں جتنا مجمع جمع ہوا ہے تو ان سب کو قبول فرما. اے اللہ دہلی والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں اور بڑوں کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما.
اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ضرورتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ دہلی والوں کو قبول فرما، دہلی کے مردوں کو قبول فرما، دہلی کی عورتوں کو قبول فرما، دہلی کے بچوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہم کو اس جامع مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ یہ تیرے محبوب کی امت ہے، یہ تیرے محبوب کی امت ہے۔ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتا ہو، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی ہو، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری محبوبیت اور مقبولیت کے عام اور تام ہونے کے فیصلے فرما۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلام کی دعائیں مانگی ہوں وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور جو بیمار ہو ان کے شفا عطا فرما، اور جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا اب ایک بات سنو، آپ کو مسافہ کرنا ہے، میں ساری دنیا میں جاتا ہوں، اگر مسافہ کرنا ہے تو دو شرطیں قبول کرو گے بھائی؟ شور نہیں ہونا چاہیے، یہ مسجد ہے، مسجد کا ادب ایک بات، دوسرا یہاں سے آؤ اور یہاں سے چلو، ایسا مسافہ کرو کہ مجھے تکلیف نہ ہو، آرام سے۔